بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کووڈ بھی اور غیر ملکوں میں جہاں گروپ میں ہوتے ہیں دوست ہی نہیں ملتے. دوست ملنے یا اچھے لوگوں کا ساتھ ملنے کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. دوسرا یہ کہ ایز پیرنٹس ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سوشل سرکل. اچھا مجھ سے میں پبلک اسکول میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتی, میں ہوم اسکولر ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ 6 سال ہو گئے مجھے ہوم اسکولنگ کرتے ہوئے, تو مجھے یہ پتہ چلا ہے اور جو مجھے سمجھ آئی ہے اور جو پیرنٹنگ کرتے ہوئے اور دوسرے پیرنٹس کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں ہم نا بچوں کو خود اس ماحول میں لے کے گئے ہیں اور ہم ہر وقت بچوں کو ان کے ماحول کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ لائک مائنڈڈ گروپ آف پیپل کو ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ ہم دوستیاں کریں تاکہ ہمارے بچوں کی ان بچوں کے ساتھ دوستیاں ہوں. اور لائک مائنڈڈ پیپل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف مسلمان ہی ہوں گے, وہ کسی اور ریلیجن کے کسی اور ریس کے نہیں ہو سکتے. آپ یقین جانیں کہ اگر آپ کسی بھی شخص انسان کو اٹھا کے دیکھ لیں جو اپنے ریلیجن میں دیکھیں, کوئی بھی ریلیجن یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ بےہودہ ہو جاؤ, بے شرمی کرو, یہ کرو وہ کرو, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. ہمارے اپنے, اگر ہم صرف اپنے مسلمانوں کی بات کریں تو ہم بھی مسلمانوں کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اور ہم بھی اپنے ریلیجن کو ڈفرینٹ طریقے سے ہم فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہم لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا مطلب کہ اپنا سوشل سرکل رکھتے ہیں. جب آپ نان مسلمس کے ساتھ رہتے ہو تو آپ نے جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں جن نان مسلم دوستوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ان میں خدا خوفی ہے کہ نہیں ہے. ضرور وہ ایتھیسٹ نہ ہوں, وہ اگناسٹکس نہ ہوں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی فارم اینڈ شیپ میں مانتے ہوں, ان کو مینرز آتے ہوں, کیونکہ جو بیسک مینرز ہیں, کسی کے ساتھ کائنڈ ہونا, کسی کے ساتھ اچھا کرنا, کسی کے ساتھ نیکی کرنا, کسی کو برائی سے روکنا, یہ ہر ریلیجن میں ہے, یہ ہر ریلیجن میں ہے. آپ کو اس طرح کے لوگ ڈھونڈنے کی, ان کے ساتھ دوستیاں بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ یہ بچے الٹیمیٹلی ان لوگوں کے ساتھ ہی دوستیاں کریں گے. اسکولز میں ہوں گے, کالجز میں جائیں گے, یونیورسٹیز میں جائیں گے, ورک سپیس میں جائیں گے. بچے کو کانفیڈنس دینا پیرنٹ کا پہلی ذمہ داری ہے, اور یہ ہم ان کو کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ بھائی آپ جہاں بھی جس ماحول میں بھی ہو, کیونکہ دیکھیں ہم جو مسلمان امہ ہیں, ہمارا دین جو ہے وہ شروع جب ہوا تو ہم بیسکلی ہمارا دین ہمارے کیریکٹر کی وجہ سے, ہماری بات چیت کی وجہ سے, نان مسلم کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے, ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی وجہ سے پھلا پھولا اور دنیا میں پھیلا. اور آج بھی اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی نے اس کی گردن پہ تلوار رکھی ہوتی ہے, نعوذ باللہ, بلکہ وہ اس لیے مسلمان ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے اخلاقیات سے مرعوب ہوتے ہیں, یعنی کہ پسند کرتے ہیں کسی کے اخلاقیات کو, رائٹ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ بھائی وہ ایسے ہیں یا وہ ہیں, وہ ہم سے ڈفرینٹ ہیں. ہاں ڈفرینٹ ہیں, لیکن آپ ایک تھوڑی سی لچک پلیز رکھیں اس چیز میں. اچھا, والدین دوست بنانے نہیں دیتے غیر مسلم کو. ایک ہی گھر میں بچوں کے قابل احترام رشتے غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو ایسے وقت میں ان رشتوں سے بدزن ان کی کردار کشی کیے بغیر کیسے بچوں کو ٹھیک یا غلط کی پہچان دلائی جائے. جو والدین دوستی نہیں کرنے دیتے وہ بیسکلی اپنے بچوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بچے پیٹھ پیچھے دوستیاں کریں, اور جب وہ بچے پیٹھ پیچھے دوستیاں کرتے ہیں تو پھر آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچے کیا دوستیاں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. اور میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں کہ اگر غلط کام ہونے ہیں تو وہ مسجد کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ گھروں کے اندر جیسے آپ نے کہا وہ بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ اپنی رشتہ داروں میں, اپنے سگے رشتہ داروں میں بھی غلط کام اور غلط کمپنیاں ہو سکتی ہیں. آپ بچوں کے اپنے کزنز, اب وہ مسلمان بھی ہیں, وہ تو آپ کی فیملی کے لوگ بھی ہیں, وہ تو بلڈ لائن سے بھی ہیں, وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں. تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو پلیز اپنے بچوں کو بلاک نہ کریں کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ آپ سے چھپاتے پھریں کہ ان کے دوست کون ہیں, کیونکہ آپ ہر وقت ہر کسی کی کردار کشی کرو کہ وہ ایسے ہیں تو وہ ویسے ہیں تو وہ ویسے ہیں. چند چیز باتیں ہیں, وہ پرنسپلز ہونے چاہیے. وہ پرنسپلز اگر کسی آپ کے بچے کے دوست میں ہیں تو الحمدللہ, پھر دعا اور پھر صرف نظر رکھنا اور ان بچوں کو, ان کی فیملی کو اپنے گھر میں انوائٹ کرنا تاکہ وہ آپ کے ماحول سے, آپ سے واقف ہوں, ان کو پتا ہو کہ یہ لمیٹیشنز ہیں. آپ کو اگر کوئی غلط بات نظر آئے گی, یو کین آلویز اسٹاپ یور دوستی, آپ کے بچے کی دوستی اس بچے سے, آپ اسے سمجھا سکتے ہیں کہ یار یہ جو چیز ہے نا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ نہیں ایکسیپٹیبل ہے. بچے سمجھتے ہیں, اسپیشلی بڑے بچے سمجھ بھی جاتے ہیں. اگر گھروں میں بچوں کے قابل احترام رشتے غلط کام کرتے دیکھیں تو ایسے وقت میں تو پھر آپ صرف ان کو یہی کہہ سکتے ہو کہ بیٹا
اب وہ ماشاءاللہ اپنی ایج کے ہیں اور انہوں نے اپنا حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کے انڈر نہیں ہیں اب، ٹھیک ہے؟ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ مجھ پہ ہے، میں نے آپ کو سکھانا ہے، جب تک آپ مطلب کہ میرے ساتھ رہ رہے ہو اس ذمہ داری میں ہوں، تب تک تو بیٹا میں آپ کو کوئی غلط کام نہیں کرنے دوں گی۔ کوئی کیوں کیسے کرتا ہے تو بچے وہ تو پھر ساری دنیا کوئی کیوں بہت کچھ کرتے ہیں، کچھ لوگ چھپ کے کرتے ہیں، کچھ لوگ سامنے کر لیتے ہیں۔ آپ کا فعل آپ کے ساتھ، آپ کے رب کے آگے، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت اور اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف، یہاں پہ تقوی کا لیسن آتا ہے کہ اس پوائنٹ پر آنے سے پہلے بچے کو تقوی پتہ ہو، اور پھر جب یہ پوائنٹ آئے تو بچے کو وہ تقوی والی بات دوبارہ سے یاد دہانی کرانی کہ تقوی ایج کے ساتھ نہیں آتا، تقوی سمجھ کے ساتھ آتا ہے، اور تقوی والے لوگوں کو کیا درجہ ہے، اور ہماری چوائس ہے، اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے کہ بھائی کچھ بھی کرو، اچھا کرنا ہے اچھا کرو، برا کرنا ہے برا کرو، اچھے والوں کو جنت ملے گی، برے والوں کو نہیں ملے گی۔ تو یو ہیو ٹو کیپ ریٹریٹنگ، یعنی کہ تقوی کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ایک کورس میں سمجھانے کا نہیں ہے، وہ ایوری سنگل ڈے میں آپس میں بہن بھائی بھی جب بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں تب بھی آپ تقوی کو یاد دلا سکتے ہو، آپ خود جس طرح سے پیش آتے ہو کسی کے ساتھ وہ بھی۔ ٹین ایج بچوں کے اسکرین ٹائم کا بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ کاش کے ٹین ایج ٹائم بچوں کے اسکرین ٹائم ختم کر دیا جائے، لیکن نہیں ہو سکتا کیونکہ اب تو کتابیں بھی آ گئی ہیں، اب تو اسٹڈیز بھی آ گئی ہیں کہ اسکرین ٹائم کس قدر مضر ہے ہمارے بچوں کے لیے۔ اچھا دیکھیں، چیکس اینڈ بیلنسز اینڈ باؤنڈریز، اور آپ کے گھر میں آپ نے کس طرح کے رولز اینڈ روٹینز رکھے ہیں، بس یہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، یقین جانے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کسی نے بڑی ہی اچھی بات کہی تھی، کسی نے لکھا تھا اسکرین ٹائم کے حوالے سے، کسی نے لکھا تھا، اور انہوں نے یہ لکھا تھا، ایک سیکنڈ میں سب لے لوں پھر میں بات کرتی ہوں۔ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اگر نعوذ باللہ کسی کو شراب کی ایڈکشن ہو جائے، یا کسی کو ہیروئن کی یا کوکین کی ایڈکشن ہو جائے، تو کیا آپ یہ کہتے ہو کہ اچھا تھوڑا سا لے لو بس، اس کے بعد زیادہ مت لینا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کسی چیز کا ایڈکٹ ہے اور وہ چیز لینے سے وہ مر رہا ہے، تو کیا آپ اس کو کہتے ہو کہ میں آپ کو تھوڑا سا دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دوں گا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسکرین کی ایڈکشن کو اس حد تک برا سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بچوں کا مزاج برا ہو جاتا ہے، بچے چیختے چلاتے ہیں، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں، بچے چھپ کے اسکرین استعمال کرتے ہیں، اپنے کمبل میں اور تکیوں میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں بچے، مطلب یہ کوئی معیوب باتیں نہیں ہیں، یہ بچے کرتے ہیں۔ لیکن the thing is، بچوں سے بار بار کہنا کہ یار یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، یار یہ دن میں 1 گھنٹہ آپ استعمال کر لو، 1 گھنٹے سے زیادہ اس کو مت جانے دو۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی آج عید ہے یا آج تمہارا برتھ ڈے ہے یا آج تمہاری چھٹی ہے تو تم 4 گھنٹے استعمال کر سکتے ہو۔ کیوں آپ دماغ کو بیسکلی بچے کے دماغ کو ڈوپامن یا اوور فلو دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا دماغ فرائی ہو جاتا ہے؟ پلیز جا کے آن لائن دیکھیں، آرٹیکلز پڑھیں، ریسرچ پڑھیں، یونیورسٹی کی ریسرچ پڑھیں، ڈاکٹرز کی ریسرچ پڑھیں۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر آج یہ نہیں کہے گا کہ جی اسکرین ٹائم 2 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ بچے کے لیے جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ 2 گھنٹہ بچہ جو ہے وہ اسکرین پہ رہ سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو جو 0 سے لے کے تو 4 ایئرس کے بچے ان کو تو کہتے ہیں اسکرین دو ہی مت، خدا را ان کو اسکرین دو ہی مت، اور جو اس کے بعد کے بچے ہیں ان کو ½ این آور، اور جو اس سے تھوڑے سے بچے ہوتے ہیں 1 آور، اور پھر جو ہماری جو بالغ بچے ہیں، ایڈلسنٹ بچے ہیں، ٹین ایج بچے ہیں، وہ کہتے ہیں پلیز 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 1 گھنٹے سے زیادہ مت دو۔ بچے کے دماغ میں کیا کہتے ہیں جو ان کی وائرنگ ہے وہ غلط قسم کی ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ان کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں، انہیں غصہ شدید آتا ہے، ان کو چڑچڑا پن ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کی جب آپ کو ایڈکشن ہو جائے اور وہ چیز آپ سے لے لی جائے تو ایڈکٹس کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، وہ بالکل ہمارے بچے آج اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچے اسکرین کے ایڈکٹس ہو چکے ہیں۔ خدا را 1 آور سے زیادہ مت دیں۔ بچوں سے ناراض ہو کر بات چیت بند کرنا یا اگنور کرنے سے پہلے اگنور سے بچے کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بچے کی نفسیات پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بچہ کہتا ہے یہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہ میری عزت نہیں کرتا، میری اس کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اس کے لیے فالتو ہوں، اگر اس کو میری پرواہ نہیں ہے تو میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ اس کے بعد ریلیشن شپ کیسا ہوگا، آپ خود سوچ لیں اس کے بعد ریلیشن شپ کیسا ہوگا، اچھا تو نہیں ہونے لگا۔ تو پلیز اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ
غصے میں آ کے آپ خاموش ہو سکتے ہیں. آپ بچے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنے غصے پہ قابو کرنا ہے، یا مجھے کچھ اپنے آپ کو تھوڑا سا نارملائز کرنا ہے، میں تمہیں اگنور نہیں کر رہی یا میں تمہیں اگنور نہیں کر رہا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ ٹائم چاہیے. اور پھر آپ اپنے آپ کو جلدی سنبھالیں پلیز. یہ آپ کے اسپاؤس نہیں، آپ کے میاں بیوی نہیں ہے جس کو آپ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے کے روب ڈال کے آپ جی سمجھ رہے ہیں کہ جی اس کو میری بات بڑی اچھی سے سمجھ آ جائے گی اور یہ سوری بھی ہو جائے گا، یہ شرمندہ بھی ہو جائے گا. بچہ شاید اچھا ہو، بچہ بیچارہ شرمندہ بھی ہو جائے، بچہ سوری بھی کہہ لے، آپ اسے پھر بھی اگنور کر رہے ہیں، پھر بھی اسے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، تو آپ بچے کو وہی جو میں نے پہلے 4 باتیں کی، آپ بچے کو وہ میسج دے رہے ہیں. پھر بچے کہتے بھی ہیں یار نہیں اگر تمہیں مجھ سے بات کرنی تو نہ کرو، میں بھی نہیں کرتا، میں بھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی آپ کی پرواہ نہیں ہے، اٹ از اوکے. میاں بیوی تھوڑے ہیں کہ پرواہ کرنا شروع کر دیں ایک دوسرے کے اور پیچھے 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 چلنا شروع ہو جائیں. یہ چھوٹے بچے تھوڑے ہیں، ان کی بھی اپنی انا ہے، ان کی بھی اپنی ایگو ہے، اور وہ بدتمیز نہیں ہے. یہ ہر انسان کا حق ہے کہ بھائی وہ اپنی کیا کہتے ہیں اپنی ذات کو کوئی بھی نفی کر کے کسی کو خوش نہیں کر سکتا. تو آپ پیرنٹس یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے بچے ہیں تو وہ اپنی ذات کی ہمارے لیے نفی کر دیں گے. بھائی نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، اور وہ کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے آپ کے سائلنٹ ٹریٹمنٹ سے یا اگنور کرنے سے، بلکہ الٹا چیزیں خراب ہی ہوں. مجھے